سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ جی، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے حال ہی میں یوم شہداء مناتے ہوئے مغربی پاکستان کے ان شہیدوں کو بھی یاد کیا جو مشرقی پاکستان کے خلاف ہونے والے جنگی آپریشن کی ناکامی کے نتیجے میں مارے گئے تھے، اور ساتھ میں باجوہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی۔ مطلب اگر میں سابق چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے سابقہ مشرقی پاکستان والے الفاظ کو تھوڑا پولیٹیکلی کریکٹ کر کے تھوڑا ماڈرن سینسیبلٹی کا دھیان رکھتے ہوئے ادا کروں تو باجوہ صاحب کے کہنے کا مطلب کم ویش یہی تھا کہ بنگلہ دیش کے پاکستان سے آزاد ہونے کا فیصلہ فوجی غلطیوں کا شاخسانہ نہیں تھا بلکہ سیاسی بلنڈرز کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بنگلہ دیش کی پاکستان سے آزادی وہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے جسے اور بھی بہت زیادہ ویلڈ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جاتا رہے گا۔ اور میرے خیال میں غدار بنگالیوں، بیرونی سازش، نااہل، کرپٹ، خود غرض، پاور ہنگری سیاستدانوں والا جو ایک نیریٹو ہے، جو ایک پرسپیکٹو ہے، جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہماری مطالعہ پاکستان پڑھنے والی محب وطن نسلیں تو شاید بغیر سوال جواب کیے بائے کر لیں، لیکن کیا کیجئے کہ دنیا پاکستان سے بہت بڑی ہے۔ کیا کیجئے کہ ماڈرن دنیا اوپریسرز سے زیادہ اوپریسڈ کی تاریخ کو اہمیت دیتی ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا باجوہ صاحب کہ آپ بنگلہ دیش سے پوچھئے کہ انہوں نے کسی سیاستدان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پاکستان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، یا پھر فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے، جنرل یحییٰ خان جیسے ظالم ڈکٹیٹرز کی غیر انسانی اور غیر جمہوری پالیسیوں کی وجہ سے۔ بنگالی آپ کو بتائیں گے سر کہ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا جس نے ان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر انہیں یہ تڑی لگائی تھی کہ میں تمہاری نسلیں بدل دوں گا۔ جی جنرل صاحب، بنگالی آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ اپنی خواتین کو ریپ ہوتا ہوا دیکھتے تھے، ان کی چیخیں سنتے تھے، تو وہ اس ظلم و ستم کا ذمہ دار یہاں کے کسی سیاستدان کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ بنگالیوں سے پوچھئے سر، بنگالی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے خلاف فوجی آپریشن یہاں پر ایک فوجی آور نے شروع کیا تھا جس میں لاکھوں بنگالیوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ یہاں کی بلو بلڈڈ اشرافیہ سے اپنا حق مانگ رہے تھے، وہ جمہوریت میں اپنا پورا حصہ مانگ رہے تھے، وہ اردو اور پنجابی کولونائزیشن سے انکار کر رہے تھے، وہ اپنے کلچر اور اپنی زبان کی ریاستی ریکگنیشن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بنگالی ہمیں اس چیز کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس ملک پر ون یونٹ فارمولا امپوز کرنے والے فیلڈ مارشل ایوب خان کوئی سیاستدان نہیں تھے، وہ کوئی جمہوریت پسند نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف ایک فوجی آمر تھے، ایک ڈکٹیٹر تھے۔ اسی لیے تو ایوب خان اور ان کے فوجی جانشین یحییٰ خان نے پاکستان کو ڈی کولونائز کرنے والی تمام سیاسی قوتوں کو بھرپور طریقے سے کچلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہاں کے مقامیوں سے ون یونٹ کا جھوٹ بولا اور یہاں کے لوگوں کو ویسے ہی ہانکنے کی کوشش کی جیسے برٹش کولونائزیشن میں ہانکا جاتا تھا۔ اور آپ فرما رہے ہیں جنرل صاحب کہ یہ سیاسی ناکامی ہے؟ نہیں جنرل صاحب، نہیں، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک مرتبہ پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دونوں طرف کے سیاستدان ہی تھے جو آخری وقت تک برجنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے، اور پھر جب ایک فوجی آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کو پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانی پڑی تو وہ سیاستدان ہی تھے جو آگے بڑھے اور انہوں نے ملک کو سنبھالا۔ یاد ہے نا ذوالفقار علی بھٹو شہید اور باچا خان کی کاوشیں؟ اور بات یہاں پر رکی نہیں بلکہ سیاستدانوں نے تو ہر موڑ پر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹرز کو بتایا، سمجھایا، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ساری خرابی اس ملک کو کسی کالونی کے انداز سے چلانے میں ہے، اسے ون یونٹ کی چھڑی سے ہانکنے میں ہے، اور حب الوطنی کا ایک ایسا فیک
تصور کریٹ کرنے میں ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کا پختون، یہاں کا بلوچ، یہاں کا سندھی، یہاں کا سرائکی اپنے آپ کو اتنا ہی ارریلیونٹ محسوس کرتا ہے جتنا ایوب خان کے دور میں بنگالی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مجیب الرحمن اور اس کے ساتھی غدار کہلاتے تھے اور انہیں قید کیا جاتا تھا، اور آج علی وزیر اور منظور پشتین اور ان کے ساتھی غدار کہلائے جاتے ہیں اور انہیں قید کیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو صورتحال اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے، کیونکہ پروجیکٹ عمران پاکستان کو مذہب ٹچ اور غداری ٹچ کی بدولت فیشزم کی اس بند گلی میں لے آیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تو شکر ہے کہ پروجیکٹ عمران کا فیلئر سب کو دکھ گیا اور اس فیلئر کو تسلیم بھی کر لیا گیا، اور اگر ہم نے اتنی ہمت جٹا لی ہے کہ ہم اپنے عمرانی بلنڈر کو کنفیس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی ہمت اور جٹا کر اپنے بچوں کو درست ہسٹری پڑھانی چاہیے اور انہیں یہ سچ بتانا چاہیے کہ بنگلہ دیش سیاسی نہیں بلکہ فوجی ناکامی تھی۔ شاید اس طرح کوئی بچت ہو جائے۔